رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ مشرکین اس بات کو سخت ناپسند کرتے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا حکم دیا کہ میرا محبوب ہدایت لے کر آیا ہے، میرا محبوب دین حق لے کر آیا ہے، اور دین حق کو لے کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور مشرکین اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کو لے کر آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس دین کے سامنے دنیا کے تمام ادیان جو ہیں وہ بیکار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق لے کر آنا، یہ بات مشرکین کو، کافروں کو سخت ناپسند ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کی امتی، آپ کے کلمہ گو کو سخت پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ کارواں بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ شاید پوری تاریخ میں اہل حق کو ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو جن مشکلات کا آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کفر ایسی تدبیریں سوچ رہا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کو بڑا سستا سمجھ کر بہایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وجود کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی ایک چیلنج نہیں، کئی خطرات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ ایک تو وہ دین اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے، دوسرا وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ میدان جنگ کے علاوہ مسلمانوں کے ذہنوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو ذہنی طور پر دین اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر جگہ پر جدھر بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کا شکار صرف اور صرف مسلمان ہیں۔
کشمیر کو دیکھ لیں، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیں، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ برما کو دیکھ لیں، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات کا، ان خطرات کا میرے آقا بتا کر گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ان حالات کا مشاہدہ کیا، جو خطرات دین اسلام کے لیے پیدا ہونے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر بھی فرما دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نبٹنے کے طریقے بھی میرے آقا نے بتا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے تشنگی کا کوئی بھی پہلو خالی نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات کا، ان خطرات کا ذکر کر کے گئے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجوہات کا بھی ذکر کیا، اور ان حالات کو فیس کیسے کرنا ہے اس کا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وہ وقت آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا جب سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ وقت آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا جب سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا، ساری کفر کی طاقتیں یکجا ہو جائیں گی، وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں بلائیں گے، جس طرح پلیٹ ایک ہو اور کھانے والے کئی ہو، اور ان کا آپس میں اتفاق بھی ہوگا، ان کا آپس میں اتحاد بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، جب سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا اور تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے پلیٹ ہوتی ہے، پلیٹ کو کھانے والے کئی ہوں، ان کا آپس میں کفر کا اتفاق بھی ہوگا، اکٹھے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ حضور آنے والے حالات کی خبر آپ کو کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو علم غیب ہے۔ اب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ جب حضور نے آنے والے حالات کا ذکر کیا، غیب کی خبریں میرے آقا نے دیں، تو صحابہ نے ایک اور بات غیب کی پوچھ لی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ایسے حالات کیوں پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں کیا خوبصورت سوال ہے۔
کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں. جو حضور نے بات کی وہ بات برحق ہے، سچی ہے. اور اگر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے کفر اکٹھا ہو جائے گا تو صحابہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کو اس کی وجہ کا بھی علم ہے. حضور وجوہات بھی جانتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حالات کیوں پیدا ہو جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ بھی سوال کیا کہ حضور کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے غلام، آپ کی امتی تعداد میں کم ہوں گے کہ جہاں ان کو ایک پلیٹ سمجھے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، اس وقت میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. جو آج تمہاری تعداد ہے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی. کروڑوں اربوں میں میرے غلام ہوں گے، میرے امتی ہوں گے، میرے امتیوں کی تعداد کم نہ ہوگی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جب تعداد میں وہ زیادہ ہوں گے تو وہ پلیٹ بن جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اب غیب کی خبریں دینے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اس وقت میرے غلام، میرے امتی کروڑوں میں ہوں گے، ان کی تعداد اربوں میں ہوگی، اور دشمن ان کو اس طرح کھانے کی، چاٹنے کی کوشش کرے گا جیسے پلیٹ میں کوئی چیز کھانے والی ہو اور لوگ اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے حالات کی خبر دی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں میرے غلاموں پر ظلم و ستم کیا جائے گا. آج دیکھیں کہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. عراق میں دیکھ لیں کتنا میرے آقا کے غلاموں پر ظلم و ستم کیا گیا. کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. فلسطین میں تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. نہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہیں نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں. تو صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت آپ کے غلام، ان کی تعداد کم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اس وقت میرے امتیوں کی تعداد کم نہ ہوگی، ان کی تعداد کثیر ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ کثیر تعداد میں ہوں گے تو وہ پھر پلیٹ کیسے بن جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس وقت میرے غلام کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن وہ تمہاری طرح دلیر اور شیر نہیں ہوں گے. اے میرے صحابہ آج تم جیسے دلیر ہو، شیر ہو، وہ تمہاری طرح دلیر شیر نہیں ہوں گے، وہ جھاگ کی طرح بن جائیں گے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ دور آ چکا ہے. آج تقریباً 1 ارب اور 50 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہے.
اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ واقعی جھاگ بن چکے ہیں جس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے مگر پکے نہیں ہوں گے۔ اب تمہارا جذبہ تو یہ ہے کہ تم تھوڑے اگر کم تعداد میں بھی ہو تو تم زیادہ تعداد پر غالب آ جاتے ہو، لیکن وہ زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ غالب نہ ہوں گے۔ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، آج تمہارا کفر کے دلوں کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، لیکن اس وقت یہ صورتحال ہو چکی ہوگی کہ مسلمانوں کا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل چکا ہوگا۔ کفر کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے حالات کا ذکر کر دیا۔ حضور نے حالات کا بھی ذکر کیا، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ پلیٹ کی طرح ہو جائیں گے کہ کفر ان کو کھانے کی کوشش کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کفر اکٹھا ہو جائے گا، وہ اتفاق آپس میں کر لیں گے، اور اتفاق کی وجہ کیا ہوگی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ اگرچہ تم تعداد میں زیادہ ہوگی لیکن تم لوگ دلیر نہیں ہوگے، شیر نہیں ہوگے، جھاگ کی طرح بن جاؤ گے، اور وہ دور آ چکا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جھاگ کی طرح کیسے بن جائیں گے؟ وہ ہماری طرح دلیر اور شیر کیوں نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو وہن کا مرض لگ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ومل وہن، اور وہ وہن کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ وہن کی وجہ سے وہ کمزور کیسے ہو جائیں گے، وہ جھاگ کی طرح ہو جائیں گے، یہ وہن کیا چیز ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا، دنیا سے محبت کرنا، وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرنا۔ اے میرے صحابہ، وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، موت سے وہ نفرت کریں گے۔ اے میرے صحابہ، آج تمہیں اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تم فوراً تیار ہو جاتے ہو، اور اس دور میں کیا ہوگا؟ اپنی جانوں کی فکر زیادہ ہوگی، دین کی فکر نہ ہوگی۔ فی زمانہ دیکھ لیں کہ ہمیں نہ اپنے دین کی پرواہ ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے مطلب کی، دنیا کی ہی پرواہ ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی سنور جائے، آخرت کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اور صحابہ کا جذبہ کیا ہوتا تھا جب طلحہ اسدی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس میدان جنگ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد والی جنگ ہے، جب طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کی امتی، اس کی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں۔ جب وہ کافی تعداد میں قتل ہو رہے تھے، اس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے فوجی جب قتل ہو رہے تھے
تو اس نے ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس کیا، اور میٹنگ میں اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ کم تعداد میں ہیں، ہمارے قتل پھر بھی زیادہ ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس کے ایک جھوٹے امتی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کے جذبے میں ہمارے جذبے میں بڑا فرق ہے۔ ان کا جذبہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں اپنے بھائی سے پہلے شہید ہو جاؤں، میں اپنی جان کا نذرانہ پہلے پیش کر دوں، میں پہلے شہید ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شہداء غلام ہیں ان میں اپنا نام لکھوا دوں، کہ وہ حضور کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے سے گریزہ نہیں، جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور تمہاری فوج کے جو سپاہی ہیں ان کا جذبہ یہ ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں، پہلے میرا فلاں بھائی چلا جائے، وہ فلاں شخص چلا جائے، وہ قتل ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ یہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام شہادت میں سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنگ کے اندر شکست ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو جذبہ صحابہ کا جذبہ تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا جذبہ تھا، وہ جذبہ آج کے مسلمانوں کے اندر نہیں رہا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں دین اسلام لے کر آیا ہوں، میرے اس دین پر حملے ہوں گے۔ حضور نے ان حملوں کا پہلے ذکر فرما دیا تھا، صدیوں پہلے میرے آقا ان حالات کو دیکھ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر حملے ہوں گے اور اس کے کڑے ایک ایک کر کے توڑے جائیں گے۔ کڑے وہ سہارے ہیں جن کو امت پکڑ کر اپنا سفر کر ہی ہوتی ہے۔ کفر ایک ایک امتی کو شکار کرنے کی بجائے ان کڑوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ کڑا ٹوٹے اور لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں اس کا شکار ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، تم اس دین اسلام کی حفاظت کرنا۔ حضور نے نشاندہی فرمائی کہ تم ہر ایک کڑے پر پہرا دینے کی بجائے صرف ایک جگہ پر پہرا دینا، اس سے پچھلے سارے کڑے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وما ینطق عن الہوا کی مبارک پیاری زبان سے فرمایا، سب سے پہلے تم اپنی اسلامی حکومت اس کا پہرا دینا، کیونکہ دشمن سب سے پہلے تمہاری اسلامی حکومت پر حملہ کرے گا، اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے تمہاری حکومتوں کو ختم کیا جائے گا، اس کے بعد اے میرے غلاموں وہ تم سے نظام چھینے گا۔ پہلے حکومت چھینے گا، نظام چھینے گا، پھر وہ تمہاری عبادتیں چھیننے کی کوشش کرے گا۔ جب اس نے نظام کو چھین لیا تو پھر تمہاری نماز بھی محفوظ نہ رہے گی، تمہاری تلاوت، روزہ، سجدہ یہ بھی محفوظ نہ رہے گا۔ اور دیکھ لیں کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی اسلامی حکومت کو ختم کیا جائے۔ یہی وجہ نا وہ فلسطین پر حملے کر رہا ہے کہ وہاں پر ہماری حکومت قائم ہو جائے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کڑے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اگر اس نے حکومت چھین لی، نظام کو چھین لیا، پھر وہ عبادت کو بھی چھین لے گا۔ اب ظاہری بات ہے اگر اس نے بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، کیا وہ مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے دے گا؟
کیا مسجد اقصی میں ہم لوگ تلاوت قرآن پاک کر سکیں گے؟ یاد رکھنا، اگر بیت المقدس محفوظ نہ رہا تو حرم شریف بھی محفوظ نہ رہے گا۔ ان کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ حرم شریف کی طرف ہے۔ آج ہم تعداد میں بڑے زیادہ ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، 1.5-2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا جو خون ہے وہ بڑا سستا ہو چکا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اج دین نبیدہ وانگ یتیمہ گھر گھر تکے کھاوے، اج دین نبیدہ وانگ یتیمہ گھر گھر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کے امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے حضور کے غلام کو یاد کر رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کاش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں کوئی حکمران مل جائے۔ آج صلاح الدین ایوبی جیسے دلیروں کا، شیروں کا انتظار کیا جا رہا۔ کفر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے۔ اب انڈیا کے بغیرتوں نے، کنجروں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، ہمیں دھمکیاں دی تھی کہ سری نگر کے لال چوک کے اندر کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کو ہم لوگ برباد کریں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کشمیر کی بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں، لیکن ہم اپنے نام اعمال کی طرف دیکھیں تو ہمارا نام اعمال کتنا گندا اور پلید ہو چکا ہے۔ آج اگر ہمارے اوپر ظالم حکمران ہیں تو دیکھو ہمارا کردار کیسا ہے۔ آج شام، برما، فلسطین، کشمیر میں اگر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا، ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنے کردار کو دیکھیں ہمارا کردار کیسا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھروں سے صبح قرآن کی آواز آتی تھی، آج صبح صبح میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی موبائل کو دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، پہلے اٹھ کر قرآن کو دیکھتے تھے۔ گھروں میں روٹین ہوتی تھی، ہم یاد ہیں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گھروں کی یہ روٹین ہوتی تھی، ماں باپ نے بچوں کو اٹھانا، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، نماز کے لیے بچوں کو جگایا جاتا تھا، پھر بچے اکٹھے ہو کر ہاتھ میں قرآن پاک سپارہ پکڑ کر وہ مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آج بچہ 8 بجے تک سویا رہتا ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ پہلے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، آج میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ اور اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا عاشق ہوں۔ کسی سے پوچھ لیا جائے، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا تو میرے اندر سے بھی بڑی آواز نکلے گی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں۔ آپ سے سوال کیا جائے، آپ کہیں گے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں، آپ کی خاطر میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، جان قربان کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن صبح اٹھ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ آج اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہر ایک شخص عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، حضور کا غلام ہوں، حضور سے محبت کرنے والا ہوں۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، حضور کا عاشق اگر اسمبلی کے اندر بیٹھا ہو، ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، حضور سے محبت کرنے والا ہوں، اگر حضور سے محبت کرنے والے عاشق اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے تو ملک پاکستان میں اسلامی قانون
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہوتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، اپنے بھی تنگ کر رہے ہیں اور غیر بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق اگر اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے تو اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک اسلام ملک پاکستان میں نافذ نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دعوے ہیں عشق رسول کی، یہ صرف ہماری زبان تک ہی ہیں۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہی کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں، اپنی امتیوں کے حال پر رحم فرما۔ اب دیکھیں، نہ ملک میں اسلامی قانون نافذ، نہ ہم اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ذل و خوار کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ عرض کرتے ہیں الہی میرے احوال دیکھ، یا الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کفر دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں۔ آج کل تو شکلیں دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کہ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے کہ اس کی جو شکل ہے، شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے۔ کئی واقعات اس طرح کے دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو۔ کفر کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو رشتہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ امت خود بخود ختم ہو جائے گی جب اس کا رشتہ جو تاجدار گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے رشتے کو، تعلق کو حضور سے مضبوط کریں، حضور کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم لوگ کریں، باقی حکمرانوں کے کام ہیں وہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائیں گے۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنا ظاہری حلیہ اور عبادات، اپنا طریقہ، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، وہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔